السلام علیکم۔ جنگ یمامہ سن 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ بعد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور مسیلمہ بن حبیب الکذاب کے لشکر کے درمیان موجودہ ریاض کے ایک میدان اقربہ میں لڑی گئی، جو اس وقت یمامہ کہلاتا تھا، یعنی موجودہ ریاض اس وقت یمامہ کہلاتا تھا۔ جنگ یمامہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے نجد یعنی موجودہ ریاض کے قبیلہ بنی حنیفہ کا ایک وفد اسلام قبول کرنے آیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوراک عطا فرمائی، یعنی ضیافت فرمائی۔ اس کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ایک بزرگ رکن ہیں مسیلمہ بن حبیب، ہم انہیں سامان کے پاس چھوڑ آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سامان کے پاس چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ بہرحال آپ نے رجال بن عنفوہ نامی ایک شخص کو انہیں دین سکھانے کے لیے روانہ کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد، یعنی چند ہی دن کے بعد، مسیلمہ نے دعویٰ نبوت کیا، یہ کہہ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تم کو نہیں فرمایا تھا کہ مسیلمہ ایسا شخص نہیں ہے جسے سامان کے پاس چھوڑا جاتا۔ اس کے بعد خود مسیلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط بھیجا کہ آپ میری نبوت کی تصدیق کریں، نعوذ باللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی تو میں ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور تم کذاب ہو، میں تمہیں نبی تسلیم نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط یعنی یہ باتیں، یہ ارشادات ایک خط میں تحریر فرمائے، اور حضرت حبیب بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ جائیے اور یہ مسیلمہ کو یہ خط سنائیے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، آپ تشریف لے گئے اور مسیلمہ کو خط بتا دیا۔ مسیلمہ بہت غضبناک ہوا، اس نے انہیں مجبور کرنا چاہا کہ آپ میری نبوت کی تصدیق کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ انہیں اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ یہ بات جب پتہ چلی ان کی والدہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ مسیلمہ کو قتل ہوتے ہوئے، اگر میں خود نہ کر سکی تو اسے قتل ہوتے ہوئے ضرور دیکھوں گی۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر جرار تیار کیا۔ اس کے کچھ حصے، پہلے حصے پر حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا کہ آپ امیر ہیں، آپ لیکن ایک مقام پر رکیں اور میں اگلا دستہ بھیج رہا ہوں، اس کا انتظار کریں۔ تو اگلا دستہ آپ نے بھیجا حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس کا انتظار نہ کیا اور حملہ کر دیا، جس میں آپ کو شکست ہوئی، ظاہر ہے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ پہنچے، ان کو کہا گیا کہ آپ کے پیچھے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں، ان کا انتظار کریں، لیکن انہوں نے بھی انتظار نہ فرمایا اور حملہ کر دیا، چنانچہ انہیں بھی شکست ہوئی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہاں میدان میں پہنچ کر تنظیم کی، اور بہت بڑی تعداد میں پھر بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس جنگ میں مسیلمہ کذاب اور سردار نجد محکم بن طفیل الیمامی عرف محکم الیمامہ کو، دونوں کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے، جو کہ جنگ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد سے، اسلام قبول کرنے کے بعد سے نادم تھے، اور وہ تہیہ کر چکے تھے کہ جتنا بڑا نقصان میں نے اسلام کو پہنچایا ہے، اس سے بڑا نقصان میں کفر کو پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے محکم الیمامہ اور مسیلمہ کذاب دونوں کو قتل کر دیا ایک ہی نیزے سے، اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے یوں اللہ تعالیٰ کے توفیق سے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا جو انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کی عمر کے متعلق بیان ہوتا ہے کہ وہ 150 سال کا تھا جب وہ قتل ہوا۔ اس لحاظ سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب سے بھی بڑا تھا۔ بہرحال جب مسیلمہ کذاب قتل ہو گیا اور کچھ اس کے ساتھی، اس کے قوم کے کچھ لوگ قیدی بنائے گئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کچھ آیات سننے کی خواہش ظاہر کی کہ
وہ کیا آیات کہہ کے تمہیں کیا سناتا تھا کہ تم مان گئے؟ تو انہوں نے کچھ اس کے کچھ الفاظ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گوش گزار کیے۔ چونکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ لسان العرب کے ماہر تھے، لہذا آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ ہیں جنہیں تم وحی سمجھ بیٹھے، یہ الفاظ ہیں جنہیں تم اللہ کی طرف سے سمجھ بیٹھے، یہ تو کوئی عام شاعر بھی نہیں، اس سے اچھا کلام تو کسی شاعر کا ہوتا۔ اور ایک قابل ذکر بات جنگ یمامہ میں یہ بھی تھی کہ جب مقتولین میں مسیلمہ کی تلاش شروع ہوئی تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی وجیح، بہت ہی پرشکو شاندار شخصیت کی لاش دیکھی۔ کسی نجدی مسلمان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ہے وہ مسیلمہ کذاب، مسیلمہ بن حبیب؟ تو فرمایا، عرض کی نہیں حضور، یہ تو محکم ہے، محکم بن طفیل الیمامی عرف محکم الیمامہ، سردار نجد، سردار بنی حنیفہ۔ یہ اس کا معید تھا مسیلمہ کا، یہ وہ نہیں ہے، یہ مسیلمہ نہیں ہے۔ پھر کچھ آگے چلے تو ایک انتہائی بدصورت، قبیح المنظر، کریہ المنظر آدمی کی لاش دیکھی۔ تو نجدی کہنے لگا، حضور یہ ہے وہ مسیلمہ بن حبیب، یہ ہے وہ مسیلمہ کذاب جس کے بہکاوے میں بہت بڑا حصہ نجد کی آبادی کا، بنی حنیفہ کا آ گیا تھا۔ تو یہ جنگ یمامہ کا یہ، اور ایک بہت ہی تاریخی نقطہ جنگ یمامہ کا یہ بھی ہے کہ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 70 یا ایک روایت میں 700 حضرات حفاظ قرآن تھے، جن کی شہادت کے بعد ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس اندیشے سے کہ کہیں قرآن لوگ بھول نہ جائیں، قرآن کے حفاظ کی اتنی بڑی تعداد میں شہادت کی وجہ سے علم کا جو اٹھ جانا ہے وہ خیال ان کے آیا، تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ حضور قرآن شریف کو کتابی شکل میں لکھ لیا جائے، جمع کر لیا جائے، اس کی جلد سازی کر لی جائے۔ چنانچہ جنگ یمامہ میں صحابہ کرام اور خصوصاً حفاظ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کی بڑی تعداد کے شہید ہونے کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا کہ قرآن شریف کو کتابی شکل میں لکھ لیا جائے، کتابی شکل میں جمع کر لیا، لیکن لکھا تو پہلے سے تھا، بس اس کو کتابی شکل میں جمع کرنا تھا۔ تو جنگ یمامہ کا یہ قدر طویل اور تفصیلی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ حافظ۔